الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں آپ کے اس خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہے۔ ناظرین کا خوبصورت واقعے سے اس پروگرام کی ابتدا کروں گا کہ پرانی بات ہے، جزیرہ صقلیہ کے غیر مسلم بادشاہ نے ارادہ کیا اپنی طاقت کے زوم میں کہ میں اس وقت کے مسلمانوں کے خلاف جنگ کروں۔ ارادہ کیا، صبح کو اٹھا، رات کا خواب اس کو یاد تھا، سو رات کو خواب آیا، دیکھتا ہے کہ میں ہاتھیوں کے لشکر پہ جا رہا ہوں، ہاتھی پہ میں سوار ہوں اور ہاتھی پہ سوار ہو کے میں جنگ میں شامل ہوتا ہوں۔ پھر طبل بجتے ہیں، نقارے بجتے ہیں اور اس کے بعد اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ خواب دیکھ کے بڑا پریشان ہوا کہ اس خواب کا مقصد کیا ہے۔ اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ پادری ہوتے تھے، یہود النصارہ یہودی کے جانب سے ان کے علماء ہوتے تھے، جو بھی ہوتے تھے۔ اس نے پہلے پادریوں کو بلایا، ان سے پوچھا، انہوں نے ایک تعبیر بتائی۔ یہودیوں کو بلایا، انہوں نے بھی وہی تعبیر بتائی کہ حضرت ہاتھی جو ہے ایک امارت کی نشانی ہے، ہاتھی بہت قیمتی اور بڑا رعبدار جانور ہے اور آپ ہاتھی پہ سوار ہیں، اس کا مطلب فتح آپ کا مقدر ہے۔ اور جو طبل بج رہے ہیں، نقارے بج رہے ہیں، یہ خوشی کے طبل اور نقارے ہیں کہ آپ کو اس جنگ میں فتح لازمی ملے گی۔ بادشاہ کا اطمینان پھر بھی نہ ہوا۔ اس نے کہا چلو مسلمانوں میں جو ان کے شیخ ہیں وہ بھی خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں، ان سے بلا کر پوچھتے ہیں۔ شیخ صاحب رحمۃ اللہ کو بلایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور آپ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے جا رہے ہیں، اگر میں جو بھی تعبیر بتاؤں گا تو آپ یہ کہیں گے کہ مسلمانوں کو فیور دے رہا ہوں، پہلے آپ مجھے جان کی امان عطا کیجئے اور پھر میں آپ کو خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ بادشاہ نے جان کی امان ان کو دی تو انہوں نے بتایا کہ جو آپ ہاتھی پہ بیٹھ کے جنگ کرنے جا رہے ہیں، تو سورہ فیل انہوں نے پوری پڑھ دی کہ سورہ فیل میں کس طرح ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ اللہ پاک نے کیا سلوک کیا۔ اس کا طبل و نقارے کے بادشاہ نے پوچھا اس سے کیا مراد ہے، تو شیخ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ طبل و نقارے سے مراد یہ ہے قیامت کے دن کا سور پھونکا جانا، تو یہ جنگ جو ہے تمہارے لیے ذلت کا باعث بنے گی اور تمہیں اس میں بڑی شکست ہوگی، جبکہ یہود النصارہ نے کہا کہ آپ کو اس میں فتح ہوگی اور جنگ آپ کے لیے اچھی خبر ہے۔ بہرحال بادشاہ نے یہود النصارہ کی اس بات پہ عمل کیا اور جنگ شروع کر دی اور جنگ میں اس کو انتہائی ذلت آمیز شکست ملی۔ بادشاہ یہ دیکھ کر شیخ صاحب رحمۃ اللہ کو بلایا اور کہا کہ آپ کی تعبیر سچی تھی، آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کا حوالہ دیا، قرآن برحق ہے اور میں ایمان لاتا ہوں۔ اور پھر وہ بادشاہ حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ کے دست مبارک پہ مسلمان ہو گیا۔ جی ہاں ناظرین، یہ دیکھیں کون سا خواب، کیا خواب، بتانے والے کون، یہ بتانے والے کون، اللہ پاک نے اس بادشاہ کے نصیب میں ہدایت لکھی تھی، وہ مسلمان ہو گیا۔ بہرحال آپ کے ٹی سی سے ہم اپنے ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ اپنے سچے اچھے خواب ہمیں سنائیے۔ مفتی محمد سرور امجدی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ آج کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام وعلیکم السلام۔ میں صفیہ محمد ہاشم لیاری جائے کالونی سے بات کرتی ہوں۔ کراچی لیاری سے بات کری، کیا نام بتایا میری بہن آپ نے؟ صفیہ محمد ہاشم۔ اچھا صفیہ بہن، آپ ماشاءاللہ میری ریگولر کالر ہیں۔ جی پہلے تو میں آپ کو کہوں گی جو آپ نے ابھی حدیث اور قصہ سنایا وہ میں نے فون پہ سنا، نہایت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھا تھا۔ اسی طرح مفتی صاحب جو تعبیر دیتے ہیں نا، الحمدللہ کچھ عرصے کے بعد وہی واقعہ یعنی جو سناتے اسی طرح رونما ہوتے، بالکل یعنی بالکل سچے ولی ہے جو عالی کی، اللہ پاک ان کو اور آپ کو سلامت رکھے۔ آمین آمین، بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت تعبیر دیتے ہیں جو ہم سنتے ہیں اور اس سے عمل کرتے ہیں اور دعا دیتے ہیں، اللہ پاک ان کو اور آپ کو بہت زیادہ خوشیاں دیں۔ آمین میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ جیسی بہنیں ہم سب کو عطا فرمائے، بہنوں کی دعا بھائیوں کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ جی صفیہ بہن اپنا خواب سنائیے گا۔ خواب میرا نہیں ہے، میری بیٹی نے خواب دیکھا تھا۔ اس نے خواب دیکھا تھا اپنے بھائی کے بارے میں۔ جو میرا بیٹا ہے نا وہ اصل میں کلب میں کراٹے کھیلتا تھا۔ اس نے 4 سال تک کراٹے کھیلا، مگر اس کے بعد اس کی کلب والوں سے کچھ ناانصافی ہو گئی، اس نے چھوڑ دیا۔ ماشاءاللہ وہ ناقابل شکست بچہ تھا، چیمپئن تھا۔ تو اب اسی کے بارے میں اس نے خواب دیکھا کہ خواب دیکھا میں ہوتی ہوں، وہ بچی ہوتی ہے اور میرے بھائی ہوتے ہیں، ہم کلب میں جاتے ہیں تو کلب کے اندر بہت زیادہ وہ پنچ ہوتے ہیں، دستانے جس سے پہن کے بچے کھیلتے ہیں، تو بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ بچی کہتی ہے، میں آپ کو کہتی ہوں ماما بھیا تو ہٹ گئے مگر ان لوگوں نے اب تک بھی بھیا کے دستانے کتنے سنبھال کے رکھے ہیں۔ اور جیسے ان دستانوں کے ڈھیر سے ایک دستانہ اٹھاتی ہے کہ بھیا کا ایک دستانہ میں دیکھوں نا، تو اس دستانہ کے اندر ہے نا بہت سے تعویذ نکلتے ہیں،
وہ فوراً میرے حوالے کر کے بولتی ہے مما دیکھو ماموں کو دکھاؤ کتنے سارے تعویذ ہے بھیا کے دستانے میں، کیوں اتنے سارے؟ اس نے یہ تعبیر دیکھی ہے، ذرا مجھے آپ کو خواب دیکھا، آپ تعبیر عنایت فرمائیے۔ ٹھیک ہے میری بہن صفیہ، آپ کراچی لاہور کا سوری لیاری سے شامل ہوئیں، اور بچے کے حوالے سے آپ نے بتایا ماشاءاللہ، اور آپ کا بچہ بہت اچھا کراٹے کا ماسٹر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور مزید ترقی عطا فرمائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، میرا نام شیلا فرحان ہے۔ مفتی صاحب کو بھی میرا سلام۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مجھے خواب یہ بتانا تھا، میں نے رمضان میں خواب دیکھا تھا کہ میں کپڑے پھیلا رہی ہوں چھت پر، اور نا ایک دم میری آسمان پہ نگاہ پڑتی ہے تو نا بارش ہو رہی ہے، باریک باریک، اور مجھے اتنا اچھا محسوس ہو رہی ہے، ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے۔ پھر میں دیکھتی ہوں ایک گملہ چھت پہ ہی رکھا ہوا ہے، جو کہ زیادہ اچھا نہیں ہے، تھوڑے بہت پتے ہیں اس میں، لیکن میں خواب میں دیکھتی ہوں وہ اتنا ماشاءاللہ گھنا ہو رہا ہے، اس میں نئے پتے پرانے پتے، اور کافی اچھا ہو رہا ہے۔ پھر میں اس اچھا کو میری دیکھتی بہن، رہتی ہوں۔ گملہ کہاں رکھا دیکھا آپ نے؟ چھت پہ جیسے بالکنی اچھا بنی ہوتی ہے، میں ٹھیک ہے کپڑے پھیلا رہی ہوتی ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر اس پہ نگاہ پڑتی، پھر میں دیکھتی ہوں اس میں اتنی چڑیاں ہیں، تو جو عام رنگ کی چڑیاں ہوتی ہیں اندر باہر کر رہی ہیں پودے کے، لیکن میں غور سے دیکھتی ہوں تو بالکل چھوٹی چھوٹی چڑیاں ہوتی ہیں، ان کے پر اورنج ہوتے ہیں۔ یہ ٹھیک میں ہے۔ نے دیکھا، مجھے بہت اچھا لگا۔ ایک چیز مجھے اور پوچھنی تھی کہ میں نا خواب میں اکثر جس سے رشتے دار ہیں وہ انتقال ہو گیا ان کو دیکھتی ہوں کہ مجھ سے بہت پیار سے بول رہی ہیں، کبھی کبھی سوٹ بھیج رہی ہیں، مجھے پتہ چلتا ہے انہوں نے بھیجے ہیں، تو اس طرح سے بھی دیکھا میں نے۔ اچھا سوٹ وغیرہ بھیجتی ہیں آپ کو؟ جی چلے ٹھیک ہے میری بہن، کراچی سے شائلہ بہن آپ شامل ہوئیں، آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا ہے، پروگرام دیکھ رہی ہیں، انشاءاللہ بتائیں گے آپ کا خواب کیا کہتا ہے۔ تیسرے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون کہاں سے؟ چکوال سے بول رہی ہوں، نام فاطمہ بی بی ہے۔ چکوال سے فاطمہ بی بی بات کر رہی ہیں۔ جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے۔ صبح کے ٹائم میں نے خواب دیکھا تھا کہ جو میرا دوسرا بھائی ہے وہ سپرے پھینک رہے، اور ہمارے گھر میں اتنے چھوٹے زیادہ سانپ گر رہے ہیں۔ نہیں آپ نے دیکھا، آپ کا بھائی ہے آپ کے گھر میں کیا پھینک رہا ہے؟ کپڑے پھینک رہا ہے؟ ہاں سپرے پھینک رہے ہیں، اس کی وجہ سے اتنی زیادہ سانپ ہے، ہمارا پورا گھر چھوٹوں سانپوں سے بھرا ہوا ہے۔ اچھا وہ سانپ کپڑوں میں تھے؟ ہاں کمروں میں بھی تھے، باہر حویلی میں بھی تھے، اتنے زیادہ تھے۔ کمروں میں حویلی میں تھے؟ اچھا جو بھائی آپ کے کپڑے پھینک رہا ہے ان کپڑوں میں سانپ ہے؟ نہیں یہ کپڑوں میں بھی تھے اوپر، اور کمروں میں بھی تھے، اچھا سارا گھر بھرا ہوا تھا سانپوں سے، چھوٹے سانپوں سے۔ اچھا سانپ سے گھر بھرا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے میری بہن، ہاں ٹھیک ہے، آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا، پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ نیکسٹ کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں عائشہ بات کر رہی ہوں کوئٹہ سے۔ عائشہ بہن کوئٹہ سے بات کر رہی ہیں، جی اپنا خواب بیان کیجیے۔ جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے اور میری بہنوں کو ایک کتا ہے ہمارے گھر میں آیا ہے، وہ بہت تنگ کر رہا ہے، اور ہم لوگ دروازہ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اندر۔ پھر میری ایک بہن جو باہر ہے انہوں نے کتے کو جلا دیا، پھر میں اسے ڈانٹ رہی ہوں، بول رہی ہوں کہ کیوں کتے کو جلایا ہے، گناہ ہے، جانور کو کیوں جلایا ہے۔ میں اچھا یہ خواب دیکھا ہے۔ بہن کیا کرتی ہے آپ کی؟ چھوٹی بہن ہے؟ جی نہیں مجھ سے بڑی ہے۔ شادی شدہ ہے؟ نہیں نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ عائشہ کوئٹہ سے پروگرام میں شامل ہیں، پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بتائیں گے کہ آپ کا خواب کیا کہتا ہے۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کون کہاں سے؟ میں مسز شاہد بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ مسز شاہد لاہور سے بات کر رہی ہیں۔ جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے۔ جی بھائی میرے دو خواب ہیں۔ جی میں نے ایک تو خواب میں دیکھا کہ میں اور ایک میرے ساتھ کوئی اور عورت ہے، اور ایک 8-9 سال کا بچہ ہے، ہم لوگ آپ کشتی ہیں میں اور جا ایک رہے ہیں، 9 سال کا بچہ ہے اور کوئی اور بھی ہے؟ ایک عورت ہے ساتھ۔ اچھا کیا دیکھا آپ نے؟ ہم لوگ ایک کشتی میں جا رہے ہیں تو کشتی الٹ گئی ہے۔ بستی الٹ گئی؟ جی اچھا تو میں دریا میں گر جاتی ہوں۔ کشتی الٹ گئی اور آپ دریا میں گر گئیں، ٹھیک ہے۔ جی تو وہ میں نا ایسے ہاتھ پاؤں چلاتی ہوں، مجھے یہ لگتا ہے کہ میں ڈوب جاؤں گی کیونکہ مجھے تیرنا نہیں آتا، لیکن حیران ہوتی کہ میں تیر رہی ہوتی ہوں پانی میں، تو اوپر آ جاتی ہوں، پانی کے اوپر آ جاتی ہوں، تیرتے ہوئے اوپر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی۔ میں وہ عورت مجھے کہتی ہے وہ بچہ بھی ہے، تو اگر آپ کو تیرنا آتا ہے تو آپ اس کو بچا لو۔ تو میں جاتی ہوں تو میں اس بچے کو باہر لے آتی ہوں پانی میں سے، بچے کو لا کے تو اس کا وہ ہاں جی اس کے پانی پیٹ میں سے پانی نکالتی ہوں تو وہ میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ چلے ٹھیک ہے۔ دوسرا خواب کیا ہے آپ کا؟
और दूसरा ख्वाब देखा है कि वो बाइक रोड पे जा रही हूँ तो बारिश का पानी है, सड़क पे बारिश का पानी है, जी थोड़ा थोड़ा सा पानी है जिसमें सिर्फ पाँव डूब रहा होता है। ठीक है। तो थोड़ा आगे जाती हूँ तो आगे पानी बहुत ज्यादा हो जाता है कि गर्दन सिर्फ बाई रहती है, पानी फुल भरा होता है। अच्छा, आगे ज्यादा पानी भरा हुआ है? हाँ जी, पानी में हर किस्म की गंदगी होती है, पानी बहुत गंदा होता है। गंदा पानी है। ठीक है मेरी बहन, आपका ख्वाब भी हमने नोट किया, प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं कराची से बात कर रही हूँ जी। मेरी अम्मी ने ख्वाब देखा था कि मेरे नाना की काफ़ी साल पहले डेथ हो चुकी है, तो कल ही उन्होंने ख्वाब देखा कि वो मेरी अम्मी को सोने की अंगूठियाँ दे रहे हैं, बस यही ख्वाब था। गोल्ड की अंगूठी दे रहे हैं? ठीक है, बहुत सारी हैं वो। अच्छा ठीक है। तो ठीक है मेरी बहन, आप कराची से शामिल हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब खैरियत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बिल्कुल खैरियत से हैं। अरे वो सब आपसे वक्फे के बाद इंशाल्लाह पूछूंगा। ख्वाब जो मैंने बताया था उस वाले से बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है, तो इंशाल्लाह इस हवाले से बात करेंगे। बाकी मैंने जसारत की थी ख्वाब नोट करने की, आपने इजाज़त दी है। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। खैर कोई बात नहीं जी। मेरे भाई बाहर निकलते हैं तो वो फायर इस तरह करते हैं, ये पता नहीं है फायर। मेरी बहन ये एक मिनट देखिए, मैंने तो अभी मैंने कलम संभालना है, आप आधा ख्वाब बयान करेंगे। उन्होंने ख्वाब में बहुत ज्यादा ऊँट देखे हैं, ऊँट उन पर हमला करते हैं और वो एक डंडे से लेकर ऊँटों को मारते हैं और वो ऊँट से बाद में बन जाते हैं। अच्छा, अब हमने आपकी सुन ली, अब मेरी सुनिए। आप ही बताइए, आप कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं चकवाल से बात कर रही हूँ। चकवाल से। अब आप अपना ख्वाब बयान कीजिए। जी मेरा पहला ख्वाब ये है कि मैंने आज से हफ्ता पहले ख्वाब में देखा है कि मेरे वाले साहब जहाँ पर काम करते थे वालिद मरहूम, तो वो ख्वाब में आते हैं और सब बैठ के हम अंदर खाना खा रहे होते हैं कमरे में। आप लोग खाना खा रहे हैं? जी, और बाहर फायरिंग की आवाज आती है और मेरे भाई बाहर निकल के देखते हैं तो कुछ लोग पिस्तौल लेकर फायर लेकर आते हैं और मेरे भाई मैं पीछे से बहुत ज्यादा जोर से आवाजें देते हैं कि बाहर ना निकली, आपको फायर लग जाएगा, लेकिन कुदरती मेरे भाई बच जाते हैं और वो भी पिस्तौल लेकर बाहर निकलते हैं। मैं कहती हूँ नहीं ऐसे नहीं करना, आप फायर ना करें। तो मैं बहुत ज्यादा परेशान होती हूँ। ख्वाब में इस तरह पूरी जोर लगा के चीखने की कोशिश करती हूँ, उनको बुलाती हूँ कि आप बाहर ना जाएं, आपको फायर लग जाएगा। चले। तो दूसरा ख्वाब मेरे मियाँ का है, उन्होंने ख्वाब में बहुत ज्यादा ऊँट देखे हैं, ऊँट वो उन पर हमला करते हैं और वो एक डंडा लेकर ऊँटों के पीछे भागते हैं और बहुत ज्यादा ऊँट आ जाते हैं। वो डरते हैं कि कहीं ऊँट मुझे अंदर दबा के मार। अच्छा, आपके शौहर काम क्या करते हैं? जी वो रिटायर्ड फौजी हैं। रिटायर्ड फौजी हैं। ठीक है मेरी बहन, आपका ख्वाब भी हमने नोट किया। नाज़रीन, आज ये चंद ख्वाब मैंने नोट किए, मुसाहब ने सुने, आपने सुने, कहते क्या हैं बताएंगे वक्फे के बाद। जी नाज़रीन, दूसरे सेगमेंट में हम दाखिल हो चुके हैं, शामिल करते हैं। आप ही में से कॉलर्स मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मेरी बहन, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ, समीना काशी। भाई मेरे शौहर ने ख्वाब देखा है। आपके क्या, किसने देखा? शौहर ने। अच्छा ठीक है, बताइए। तो उन्होंने ये देखा है कि वो किसी होटल पर होते हैं तो वहाँ पर सालन लेकर तो खड़े हुए होटल से रोटी मांगते हैं, तो वो एक रोटी देता है। रोटी मांगते हैं? रोटी उसको बोलता है होटल वाले को, वो मुझे रोटी दे दो, तो वो 2 रोटियां देता है। तो ये बोलता है ये तो रोटी कम है, लेकिन एक प्लेट में वो सालन और रोटी जा रहा होता है तो नीचे जो हाथ होता है ना उसमें 2 रोटियां और आ जाती हैं। अच्छा ठीक है। और फिर इतने में वो 4 रोटियां लेकर आगे जा रहा था तो पीछे से एक बच्चा आवाज देता है, तो बोलता भाई आगे ना आपके घर पे बहुत मेहमान है, तो आप 2 रोटियां ये मुझसे भी ले लो। तो उसके पास हो जाती है 6 रोटियां। वो 6 रोटियां एक होटल पे रखकर तो सालन बैठा हुआ होता है। इतने में मेरे शोहर की कजन और 2 जानने वाले और अफराद आ जाते हैं। तो मेरा शोहर उनको बोलता है कि आप ये खाना खा लो। तो वो कहते हैं कि नहीं हम लोग खाना नहीं खाएंगे, हमें ना चाय पिला दो। इतने में बहुत शदीद बारिश हो जाती है, वहीं पर बैठे हुए उन तीनों पर बहुत शदीद बारिश हो रही होती है। और मेरा शोहर ना बोलता है कि इतने में मैंने ये देखा कि बहुत जोर से ना बिजली गिरी है। तो बिजली जैसे गिरती है ना तो वो लोग कहते हैं कि यहाँ पे बिजली गिरी है, तो बच्चे शोर मचाने लग गए थे जो खेल रहे होते पास। तो मेरा शोहर कहता है कि यहाँ पे ना सांप था काला, उस पे बिजली गिरी है, तो अब सांप देखो पानी में वापस जा रहा है। अच्छा, तो ये ख्वाब देखा उन्होंने 5-6 दिन पहले। आपके शौहर करते क्या मेरी बहन? मेरे शोहर तो कुछ जमीनों का काम है, थोड़ा बहुत थोड़ी कुछ परेशानी है, कुछ परेशानी है। अच्छा, घर में कोई परेशानी तो नहीं है आपको?
परेशानी बहुत बड़ी ठीक है है, हमारे। चल। मेरा ससुर फौत हो गया तो देवर और मेरे सास वालों के साथ मेरे शोहर का बहुत झगड़ा चल रहा है। चले कि आप लोग- अल्लाह ताला मोहब्बत कायम रखे। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से भाई बात कर रही हूँ। मुझे 2 ख्वाब हैं जिनकी ताबीर पता करनी है। जी बताइए। एक ख्वाब ये है कि मेरी तेरानी है, मैं उसके घर जाती हूँ हंसती हुई, और सामने फ्रूट से भरी हुई बास्केट रखी हुई होती है, और मैं देख के कहती हूँ ये फ्रूट रखे हुए, मैं तो ये खाऊंगी। तो मेरी देरानी कहती है कि ये फ्रूट आपके लिए नहीं है, आप इसमें से मत खाए। मैं कहती हूँ क्यों नहीं खाऊं, ये तो सारे मेरे पसंद के फ्रूट है। मैं उसमें से आम उठाती हूँ तो मेरे हाथ से वो छीन लेती है कि ये आपके लिए नहीं है, आप नहीं खाएंगे। ठीक। जी। और दूसरा ख्वाब ये है कि मेरा बेटा जो है उसने देखा कि ख्वाब में कि वो जॉब करता था KFC में, तो वो तैयार होके जा रहा है। मैं बाहर खड़ी हूँ जीने पे उसे खुदा हाफिज कहने के लिए, तो मेरा सबसे छोटा देवर नीचे से आ रहा है और बीच में बड़े काले रंग का सांप जो है वो बैठा हुआ है। तो वो देखता है कि अम्मी खड़ी हुई है, वो पीछे से आता है और उसे है ना हाथ से उठा के फेंकता है। हाथ से उठा के फेंकता है तो मेरे किचन की खिड़की से वो अंदर आके फ्रिज पे बैठ जाता है। ठीक और फिर वो बताने लगा कि अम्मी मैंने जैसे उसे फेंका फ्रिज पे आके बैठा तो वो धुआं होके ना पूरे घर में फैल गया और उसकी आंख खुल गई। अच्छा ठीक है मेरी और बहन, ठीक है मेरी बहन, आपके ख्वाब हमने नोट किए हैं, प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह मूसा बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? अस्सलाम वालेकुम। हाल अभी रब्ता नहीं हो पा रहा है। चलें ठीक है नाज़रीन, चलते हैं उन ख्वाबों के ज़रिए, उन ख्वाबों को देखते हैं जो हमें यानी वीडियो की शक्ल में मौसूल हैं। दिखाइएगा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं रुखसाना अब्बास लाहौर से बात कर रही हूँ, शाद बाग से। और मैंने मकड़ी का जाला देखा, ख्वाब में मकड़ी देखी और मकड़ी के बच्चे देखे। तब से मैं बीमार हूँ, मुझे शुगर भी हो गई है, तो कभी मैं सही हो जाती हूँ, कभी बीमार हो जाती हूँ, और कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा है। इसका मुझे बता दें मेहरबानी। सर अम्मी ने ख्वाब में देखा है कि हमारे घर में पानी का पंप जो लगा हुआ है उसके सामने से बहुत सा गंदा पानी बाहर निकल रहा होता है और साथ में मेरे भाई भी खड़े होते हैं। और सर अम्मी टेंशन भी बहुत ज़्यादा लेती हैं और हमारे घर में ना झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं और 2 या 3 दिन घर का माहौल ठीक रहता है और फिर झगड़े हो जाते हैं। पहले 1 महीने बाद हुआ करते थे चांद की तारीख के साथ, अब सर 2-3 दिन के बाद हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उदनान है और मैं खानेवाल से हूँ। मुझे कुछ दिन पहले ख्वाब में ये आया था कि मैं ना ख्वाब में ये लफ्ज़ बार बार दोहरा रहा हूँ कि या अल्लाह मुझे हज़रत अली दिखा दें, या अल्लाह मुझे हज़रत अली दिखा दें। इस ख्वाब की मुझे तबीयत पसंद है। जी नाज़रीन, ये ख्वाब हमने और आपने देखे, इससे पहले सुने, मज़ीद सुनेंगे और फिर बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, यकीन आप लोगों को शदीद इंतज़ार होगा जो ख्वाब देखे और सुने क्या कहते हैं। चलते हैं मुफ्ती साहब की तरफ। जी मूसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। आपने बड़ा प्यारा वाक़या सुनाया था और मैं उस पर कमेंट्स ज़रूर करता, लेकिन अब वक्त की कमी नहीं है, फिर कभी सही इंशाल्लाह उस पर मैं कमेंट ज़रूर करूँगा। अच्छा, सफ़िया बहन ने ये पूछा कि अपने भाई के बारे में इनकी बेटी ने ख्वाब देखा, यानी अपने मामू के बारे में इनकी बेटी ने देखा। अच्छा, वो इनके जो भाई थे वो नहीं बेटा, इनका बेटा था, बेटे ने देखा। अच्छा नहीं, अच्छा इनका बेटा, बेटी ने भाई के बारे में देखा। ठीक है। अच्छा, अब वो पहले कराटे मतलब खेलते थे और करते थे, और मेरे ख्याल में कुछ अर्सा पहले उन्होंने छोड़ दिया है, कुछ सालों में छोड़ दिया है और नाकाबिल शिकस्त है। अच्छा, अब वो बच्ची देखती है कि क्लब में है और वही पंचेस वगैरह रखे हुए हैं और उसमें से तावीज़ात निकल रहे हैं एक दस्ताने में। तो ये साफ बता रहा है कि जब वो नाकाबिल शिकस्त है तो किसी दुश्मन की दुश्मनी का शिकार हुए हैं और उसने अमलियात के ज़रिए उनको रोकथाम की है। और ज़ाहिर है कि अमलियात के ज़रिए फिर ये होता है कि दिल उचाट भी हो जाता है या अनजाने खौफ पैदा हो जाते हैं
یا پھر مطلب بندہ خود بخود دور ہو جاتا ہے، کچھ ایسی رکاوٹیں آ جاتی ہیں کہ بندہ اس کام سے ہی جو ہے وہ اجتناب کرتا ہے. تو بہرحال اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ اشارہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میری بہن آپ کے بھائی کو سلامت رکھے، اور ان سے کہیں کہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں، 7 مرتبہ سورہ فلق، 7 مرتبہ سورہ ناس، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے اپنے پر دم کیا کریں، اور دم کے علاوہ پانی پیا کریں، اور کثرت سے یا حفیظ یا اللہ پڑھا کریں، اور کوشش کریں کہ گاہے بگاہے حسب استطاعت کوئی بھی چیز صدقہ وغیرہ دیا کریں. اچھا، کراچی سے شیلا بہن نے پوچھا کہ رمضان کے مہینے میں یہ خواب دیکھا کہ کپڑے چھت پر پھیلائے ہیں، آسمان یعنی بہت اچھا منظر نظر آ رہا ہے، ٹھنڈک ہے، گملے رکھے ہیں اور گرین گملے ہیں، اور 3 چڑیا یا برڈز جو ہے وہاں پر اندر باہر ہو رہے ہیں، اور ان کے ونگز جو ہیں وہ اورنج کلر کے ہیں. میری بہن ایک تو رمضان کے مہینے میں دیکھا، اور دوسرا یعنی آسمان کا انتہائی اچھا ہونا، اچھے منظر والا ہونا، اور پھر گملے رکھے ہوئے ہونا، گرینری ہونا، پھر 3 برڈز ہونا، اور جن کے یعنی جو رنگین ہیں اور جن کے ونگز جو ہے وہ اورنج ہیں. یہ اب ذرا سا ایک امیجن کریں کہ آپ کسی ایسی جگہ ہیں کہ جہاں موسم انتہائی اچھا ہے، ٹھنڈک والا ہے، آسمان پر انتہائی اچھے مناظر ہیں، اور یہاں گرینری ہو اور چڑیا یا برڈز اس طرح پھر رہی ہوں، تو یہ منظر دل کو بھا جاتا ہے. سین بن گیا ہوگا. ہاں، یہ سین بن جاتا ہے نا. تو یہ بڑا اچھا خواب ہے، اور خاص طور پر آپ کے یا آپ کی فیملی کے فیوچر کے بارے میں بھی بہت اچھا خواب ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب ظاہر ہے کہ آپ سے ہم پوچھ نہیں پائے کہ آپ میرڈ ہیں، میرڈ ہیں، کیا ہے. تو مطلب ان میرڈ بھی دیکھیں تو بہت فیوچر کے حساب سے اچھا خواب ہے، میرڈ ہے، بچے وغیرہ ہیں، تو یہ جو چڑیاں ہیں یا برڈز ہیں یہ ان کی طرف اشارہ ہے. تو اللہ رب العالمین نے آپ کے جو فیوچر ہے نا اس کے بارے میں یہاں پر جو اشاریے ہیں، تو گویا کہ اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا حال بھی اچھا رہے اور جو ہے فیوچر وہ بھی اچھا رہے. اس کے بعد چکوال سے فاطمہ بیوی نے یہ پوچھا کہ صبح جو ہے کوئی یعنی ان کے جو کوئی ہے اور وہ کپڑے پھینکتے ہیں اور کپڑوں میں سے سانپ نکلتے ہیں. دیکھیں، اگر آپ کے ذہن میں میری بہن یہ خیال ہے کہ جس نے کپڑے پھینکے ہیں اور وہ اس سے میری دشمنی ہے اور وہ مجھ پر عملیات کرتا ہے یا مجھ پر جادو کرتا ہے یا جو بھی کر رہا ہے یہی کر رہا ہے، تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں. یہ خواب ہمت کہلاتا ہے. جو آپ سوچتے ہیں پھر وہی ہوتا ہے، وہی آپ کو دکھتا ہے. لیکن اگر نارملی ہے پھر اس کا مطلب ہے کہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العالمین ان پر بھی کرم فرمائے، ان کو بھی ہدایت دے. کہ یہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ذرا سے بھی کہیں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے. اچھے خاصے لوگ ہوتے ہیں، مذہبی لبادے میں لوگ ہوتے ہیں، کسی کو برداشت نہیں کر پاتے، یا اچھے مطلب کوئی بات ہو جائے تو فوراً عملیات کی طرف چلے جاتے ہیں. کسی عامل کے پاس گئے، پیسہ دیے کہ بھائی اس کا یہ کر لو، وہ کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو. دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ہو جائے، لیکن یاد رکھنا کہ آپ نے اپنی آخرت کو برباد کر دیا ہے. اللہ اکبر. ہاں، اتنا میں بتا دوں کہ اپنی آخرت کو برباد کر دیا، تو لہٰذا یہ نہ کریں. اور دوسری بات پتہ کیا ہے کہ حسد اس کی ابتدا ہے. یہ سارے کام جب حسد ہوتا ہے نا تب یہ کام شروع ہو جاتے ہیں. تو حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس سے آگ لکڑیوں کو. اور حسد کرنے والا نا گویا کہ اللہ کی تقسیم پر معترض ہوتا ہے. اس کی تقسیم کے بارے میں اس کے دل میں شکوک و شبہات ہے، اسے کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کی نعمتوں کی تقسیم پر کبھی بھی حسد کا شکار نہ ہو. یہ دعا کیا کریں کہ مولا تو نے اسے دیا ہے تو اسے اور عطا فرما، مجھے بھی عطا فرما، جسے رشک کہتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. اچھا، اس کے بعد عائشہ بہن نے کوئٹہ سے پوچھا کہ کوئی کتا ہے ان کے گھر پر آ جاتا ہے اور دونوں بہنوں کو تنگ کرتا ہے، تو ان کی جو بڑی بہن ہے وہ کتے کو جلا دیتی ہیں اور وہ ان میرڈ ہے. کوئی ہے جو اب ظاہر ہے کہ ہم بات نہیں پوچھ پائے اور کچھ باتیں اس طرح پوچھ بھی ہم نہیں سکتے. کوئی ہے جو انہیں پریشان کر رہا ہے، ان دونوں بہنوں میں سے کسی ایک کو یا ان کو دونوں کو پریشان کر ایسے ہوتے ہیں. اور بڑی بہن جو ہے تو تھوڑی وہ مطلب ہمت والی ہے، تو وہ کوئی ایسا وہ کریں گی کہ جس سے ان کو چھٹکارا مل جائے گا. تو میں چھوٹی بہن سے ان سے کہوں گا
کہ آپ اس میں رحمدلی کا شکار نہ ہوں. یعنی جلا دینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو مار دینا، یہ کرنا، ایسا نہیں ہے. یہ ہے کہ اس کو بے بس کر دینا یا ایسا کر دینا کہ وہ آپ لوگوں کو تنگ نہ کرے. تو بڑی بہن اس طرح چاہتی ہیں یا وہ کر چکی ہیں یا کرنے والی ہیں. تو بہرحال اللہ رب العالمین ان دونوں بہنوں کو اور ہماری تمام ماؤں بہنوں کو دشمنوں کی دشمنیوں سے محفوظ و مامون فرمائے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ لاہور سے مسز شاہد نے یہ پوچھا کہ ایک اور یعنی یہ بھی ہیں 9 سال کا بچہ بھی ہے، ایک عورت ایک کشتی میں جا رہی ہے تو کشتی الٹ جاتی ہے. پھر یہ ہاتھ پاؤں چلاتی ہیں، یہ سوچتی ہیں مجھے تیرنا نہیں آتا، لیکن یہ تیر جاتی ہیں اور بچے کو بھی بچا لیتی ہیں. اچھا، دوسرا خواب دیکھا کہ بارش کا پانی چل رہی ہیں، تھوڑا آگے زیادہ جاتی ہیں تو بارش کا پانی بھرا ہوا ہوتا ہے لیکن گندا ہوتا ہے. تو جو ہے وہ اس کی دونوں خوابوں کی تعبیر انہوں نے پوچھی. دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ کچھ پریشانی ہے یا پریشانیاں کچھ اس طرح آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر پاؤں گی، یا آپ کو خود آپ میں جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں کہ سیلف کانفیڈنس کی کمی ہے، خود اعتمادی کی کمی ہے، لیکن آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں. دیکھیں نا کہ مجھے تیرنا نہیں آتا لیکن آپ تیر بھی گئیں، دوسروں کو ہی بچا لیا آپ نے، تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ باہمت ہیں، تو باہمت رہیں. اللہ رب العالمین آپ پر کرم فرمائے. دوسرا یہ کہ تھوڑا سا نا اپنی زندگی کے معاملات میں احتیاط کریں، اور جب دل میں کوئی بات آ جائے نا کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تو تھوڑی دیر سوچ لیا کریں، بغیر سوچے سمجھے کسی کام میں کسی معاملے میں انٹرفیئر نہ ہو اور ہاتھ نہ ڈالیں، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ نانا کو دیکھا کہ وہ سونے کی انگوٹھی آ کر دیتے ہیں، تو آپ کی والدہ کو کوئی وراثت میں سے حصہ مل سکتا ہے یا کسی حوالے سے بھی کوئی خوشخبری انشاءاللہ ملے گی، کیونکہ عورتوں کے لیے یہ سونا خواب میں دیکھنا بہت اچھا ہوتا ہے. اچھا، ایک یہ خواب میں پوچھا کہ والد مرحوم ہیں، لوگ آتے ہیں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور پھر فائرنگ کی آواز ہوتی ہے، بھائی بھی ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں. اور دوسرا یہ دیکھا کہ اونٹ جو ہے وہ ان کے شوہر پر حملہ کرتا ہے لیکن ان کے شوہر جو ہے وہ انہیں بھگا دیتے ہیں. پہلا خواب یہ ہے کہ اپنے معاملات میں بہت احتیاط کریں اور خاص طور پر بھائی کو سمجھائیں کہ غصہ جو ہے نا اس کو ترک کر دیں، ورنہ کوئی نقصان سے جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. جب بھی غصہ ہے درود شریف پڑھ لیں، وہاں سے علیحدہ ہو جائیں. ان کے شوہر جو ہیں ماشاءاللہ بڑے بہادر ہیں، دشمن موجود ہیں لیکن انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ان کے شوہر جو ہے مقابلہ کرنے کی سکت رکھتے ہیں، فوجی ہے نا ماشاءاللہ، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. حیدرآباد سے میں نے پوچھا کہ شوہر کسی ہوٹل میں جاتے ہیں، سالن ہوتا ہے مجھے اور کہتے ہیں مجھے روٹی دے دیں، وہ 2 روٹیاں کوئی ہاتھ آتا ہے تو ان کو مل جاتی ہے، بچہ کہتا ہے 2 روٹیاں اور لے لیں. پھر آگے جاننے والے افراد ہیں، کزن بھی ہیں، کوئی کھانا کھا لو، وہ کہتے ہیں بھائی ہم کھانا نہیں کھائیں گے، شدید بارش ہو جاتی ہے، بہت لوگوں پر جو ہے وہ بجلی گرتی ہے، کہتے ہیں بھائی سانپ تھا، کالا سانپ تھا اور بجلی گری ہے اور وہ سانپ دیکھو پانی میں جا رہا ہے. کچھ معاملات ہیں ان کے شوہر کے ساتھ، لیکن انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. شوہر کو ذرا ہمت کا سامنا کرنا چاہیے، ہمت کرنی چاہیے، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. نمازوں کی پابندی کے ساتھ یا حفیظ یا اللہ کا ساتھ سے پڑھے. کراچی سے میں نے پوچھا، ان کی دیورانی گھر جاتی ہیں، فروٹ کی باسکٹ ہوتی ہے، یہ کہتی میں کھاؤں گی، وہ کہتی نا آپ نہ کھائیں، یہ آپ کے لیے نہیں ہے. ان کا بیٹا جاب پر جا رہا ہے، سلام کرتا ہے تو سانپ ہوتا ہے، سانپ کو اٹھا کر پھینکتا ہے تو وہ کچن میں کسی طریقے سے آ جاتا ہے، دھواں بن کر پورے گھر میں پھیل جاتا ہے. پہلا یہ کہ میری بہن آپ تعلق رکھیں لوگوں سے بالکل، لیکن تھوڑا سا نا ان کے نجی معاملات میں جو ہے وہ انٹرفیئر ہونے کی کوشش نہ کریں. اور دوسرا خواب یہ ہے کہ ان کا جو بیٹا ہے ماشاءاللہ ان کا فرمانبردار ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن تھوڑا جذباتی ہے. تو جذبات سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، عقل سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ پھر نقصان کوئی بھی اس طرح ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین کرم فرمائے. ویڈیوز کی طرف آ جاتے ہیں. ثنا عباس بہن نے کہا کہ مکڑی کا جالا ہے اور مکڑی بھی دیکھی، اس کے بچے بھی دیکھے، اس کے بعد بیمار ہوئی. تو یہ اس خواب کی تعبیر یہی ہے. اللہ رب العالمین آپ کو تمام بیماریوں سے محفوظ فرمائے. نمازوں کی پابندی کریں، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ والا ختیمہ درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، دم کے بعد پانی پیا کریں. اور اس کے بعد بہن نے کہا کہ پانی کا پمپ ہے اس میں سے گندا پانی نکل رہا ہے. آپ کے جو گھریلو جھگڑے ہیں نا، اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. تو میں نے کل بھی کہا کہ نفرتیں بہت ہو گئیں، محبتوں کی طرف آ جائیے، اپنی اپنی غلطیوں کو سامنے رکھیں. اور خانے والے سے بھائی نے پوچھا کہ مجھے خواب دکھائی دیا کہ میں دعا کر رہا ہوں کہ مجھے حضرت علی کا دیدار ہو جائے. بالکل دیدار کیجئے، بالکل دیدار کیجئے، تمنا رکھیں، لیکن ان کی اتباع کی طرف آ جائیں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کی طرف آ جائیں. صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی وقت مطابق دوپہر 12 بجے انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کی جائے گی. فرائض و واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.